نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تسبیح کیجیے. جہاں تک تسبیح کرنے کا حکم ہے تو وہ نماز کے اندر بھی اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے اور اس کا بہت فائدہ اور ثواب ہے. خاص طور پر غم اور پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا بہت فائدہ دیتا ہے. اسی طرح نماز کے سجدے کے علاوہ جیسے سجدہ تلاوت ہے، سجدہ سہو ہے، سجدہ شکر ہے، تو ان تمام سجود میں بھی تسبیح کا حکم ہے. پھر اسی طرح وتر کے آخر میں سبحان الملک القدوس، اسی طرح عام سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے شروع میں بھی ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ. اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ. تو تسبیح کے کئی صیغے ہمیں ملتے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے. بس آپ نصیحت کیجیے. ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جن کی قرآن و سنت میں کثرت کے ساتھ وصیت کی گئی، اور اگر انسان ان اذکار کی روزانہ پابندی کرے تو بہت سی پریشانیوں، غموں، تکلیفوں، بیماریوں اور گناہوں سے بچا جا سکتا ہے. یہ ذکر قلعہ ہے، محفوظ قلعہ. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعے میں آ جاتا ہے. کس کس چیز سے قلعہ ہے؟ کس کس شر سے؟ ہر پریشانی، غم، تکلیف، بیماری، گناہ، ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. کون سے ہیں وہ ذکر؟ نمبر 1 الصلاۃ علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. نمبر 2 کثرت الاستغفار. ہر غم سے نجات مل جاتی ہے انسان کو جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے. یا ذا الجلال والاکرام کی کثرت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے کہ کثرت سے یا ذا الجلال والاکرام پڑھا کرو. آج ہم میں سے کس نے کتنی دفعہ پڑھا؟ شاید ایک دفعہ بھی نہ پڑھا. تو اس کی عادت ڈالیے. جو میں آپ کو 5 ذکر بتانے لگی نا، ڈیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں، چاہے کچھ دفعہ ہی کریں. تھوڑا شروع کریں گے، زیادہ کی بھی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوگا. فائدہ یہ کہ آپ بہت سے غموں اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے. جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا، اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی میں. پہلا کیا ہے؟ درود شریف. دوسرا استغفار. تیسرا یا ذا الجلال والاکرام. آپ نے فرمایا الظو، اس کو زیادہ کر لو، لازم کر لو. اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے 2 ناموں کو خاص کیا گیا ہے. یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کی، اللہ جل جلالہ کہ اے جلال، جمال، کمال اور عظمت کے مالک، اور دوسرا الاکرام، عطا اور بخشش کے مالک. یعنی آپ اللہ کی حمد و ثنا بھی کر رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں. چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تاکید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے. نمبر 5 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی المؤمنین. غموں سے نجات کے لیے. اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.